نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إلى آخر الآية۔ معزز اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بڑا خوش نصیب بنایا ہے کہ مولائے دو جہاں نے ہمیں توفیق دی ہے، اس لیے ہم سب زندگی گزار رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ سب اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اگر اللہ توفیق نہ دے، اگر اللہ نہ چاہے تو ہم سے کچھ نہیں ہوگا، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو جو بھی ہوتا ہے اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال ہم رجب کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ یہ رجب رمضان کی ایک کڑی ہے، رمضان کا پیش خیمہ ہے۔ اب ہم ایک مہینے کے بعد رمضان کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے، جو سب سے بڑا مہینہ ہے فضیلت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ اس میں قرآن نازل ہوا، تو ہمارے نبی نے بھی دعا کی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ہم اور آپ بھی دعا کریں۔ میں نے جو ابھی آیت کریمہ تلاوت کی، اس کا تعلق معراج سے ہے، یعنی ہمارے اور آپ کے پیارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، انسانوں ہی کے لیے نہیں، جناتوں ہی کے لیے نہیں، کائنات کے ذروں ذروں کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ رحمت للعالمین، امام الانبیاء، سرور کونین، تاجدار بطحا، احمد مجتبیٰ، مدینے کے سردار، آمنہ کے لال، عبد المطلب کے دلارے، ہمارے آقا و مولا کتنے پیارے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر اعتبار سے پیارا اور حسین بنایا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے دیدار کے لیے، اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے عالم تنہائی میں بلایا، عالم تنہائی میں بلایا، جہاں کوئی نہ ہو۔ اے محبوب، جہاں میرے اور تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہ ہو، تیرے سامنے میں رہوں، میرے سامنے تو رہے، اور سرگوشی ہو، چپکے چپکے باتیں ہوں۔ کیا باتیں ہوں؟ تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہ جانے۔ وہ جبرائیل جن کو میں وحی لے کر بھیجتا ہوں، جو تمہارے پاس میری پوری باتوں کو پہنچاتے ہیں، سارا قرآن جو جبرائیل لے کر آئے، تمام انبیاء کے پاس میری باتیں جبرائیل کے ذریعے پہنچی، لیکن اے محبوب، میں کچھ راز و نیاز کی ایسی باتیں تم سے کرنا چاہتا ہوں جو پہلے کسی نبی سے نہیں کی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک علیہم الصلاۃ والسلام تک کسی نبی سے ایسی باتیں نہ ہوئی، میں تم سے وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو زمین سے اٹھ کر میرے پاس آ جا۔ میں اس سے پہلے یہ بتا دوں، چونکہ معراج کا واقعہ نہایت تفصیلی واقعہ ہے، ایک ہفتے تک اگر بیان کیا جائے راتوں دن، تب بھی معراج کا واقعہ پورا نہیں ہوگا۔ اس میں بے حد اسرار و رموز ہیں، بڑے نکات کی باتیں ہیں، تصوف کی باتیں ہیں،
کیا کیا راز اس میں پنہا ہے وہ ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ صوفیاء کرام نے جو راز نکال کر ہمیں اور آپ کو دیے، صحابہ کرام نے جو باتیں ہمیں بتلائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا ہمیں اور آپ کو بتلایا، ہم پڑھ کر کے اتنا بتلا سکتے ہیں، لیکن معراج حقیقت میں کیا ہے؟ ہمارے نبی جب گئے اللہ کے پاس، حقیقت میں کیا کیا باتیں ہوئی، جتنا نبی نے بتلایا اتنا تو معلوم ہے، لیکن حقیقی چیز تو نبی اور اللہ ہی کو معلوم تھا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو زندگی ہمیں اور آپ کو معلوم ہے۔ ایک زندگی تو مکی زندگی ہے، یعنی آپ مکے کے اندر پیدا ہوئے، مکے میں پلے اور بڑھے، مکے میں آپ کی پرورش ہوئی، مکے ہی میں آپ کو نبی بنایا گیا۔ 40 سال کے بعد آپ کی عمر مبارک، آپ کی عمر شریف جب 40 سال کی ہوئی تو آپ کو اللہ نے نبی بنایا۔ نبی بننے کے 13 سال بعد تک آپ مکے ہی میں رہے۔ جو لوگ جانور بن چکے تھے اس سے بھی بدتر بن چکے تھے، آپ نے ان میں تبلیغ کی، ان کو انسان بنایا۔ جو خدا کو بھول چکے تھے، ایک خدا کو بھول کر کروڑوں خداؤں کو جنہوں نے پوجنا شروع کر دیا تھا، پتھروں میں خدا، درختوں میں خدا، مٹی میں خدا، لوہے میں خدا، ہر چیز میں ان کو خدا ملتا تھا۔ ہمارے نبی نے ایک راستہ بتلایا کہ خدا یہاں نہیں ہے، خدا ہر جگہ ہے، مگر جن چیزوں کو تم نے خدا بنا رکھا ہے وہ خدا نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو حرکت بھی نہیں کر سکتی۔ حقیقی خدا تو وہ ہے کہ جس نے ان چیزوں کو بنایا ہے، جس نے تمہیں بنایا، جس نے تمہارا یہ جسم بنایا، ایک خدا کا تعارف کرایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک خدا کے پہچان کرانے میں ہمارے اور آپ کے نبی کو کس قدر ستایا گیا، کس قدر تکلیفیں دی گئی، کتنی اذیتیں دی گئی۔ جب آپ طائف کے سفر پر گئے، سب کو معلوم ہے کہ طائف کے اوباشوں نے، وہاں کے عیاروں نے، مکاروں نے، دھوکے بازوں نے، چال بازوں نے نوجوان بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ یہ دیوانہ ہے، اس کو پتھر مارو، یہ مجنون ہے، پاگل ہے، اس کو پتھر مار کر بھگاؤ۔ ہمارے پیارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پتھر مار کر لہو لہان کیا گیا، چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد بھی دل سے ان کو معاف کیا۔ عذاب کے فرشتے آ گئے، یا رسول اللہ آپ کا مرتبہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہاں کے لوگوں نے آپ کو ستایا، تکلیفیں دی، آپ کو مار کر لہو لہان کر دیا، آپ کی پنڈلیوں سے خون نکل رہا ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ کو تکلیف ہوئی ہو تو آپ ایک بار صرف اشارہ کر دیں، دونوں پہاڑوں کو ملا دوں گا، یہ گاؤں والے چور چور ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارے نبی تو رحمت للعالمین تھے، آپ نے کہا یہ ہم کو جانتے نہیں ہیں، اگر میں ان کے لیے بد دعا کر دوں تو یہ تو ختم ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، لیکن اگر میں معاف کر دوں تو ہو سکتا ہے ان کی آنے والی اولاد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، ایمان لے آئے، اور پھر وہ ایمان لانے کا دوسروں کو ہدایت کا بھی ذریعہ بن جائے۔ آپ نے سب کو معاف کیا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی تم نے بہت تکلیفیں برداشت کی، تم نے بڑے ظلم سہے، اب میں تم کو کچھ گفٹ دینے والا ہوں، اب میں تم کو کچھ تحفہ دینے والا ہوں۔ وہ تحفہ ایسا تحفہ ہوگا کہ اس سے پہلے ہم نے کسی نبی کو یہ تحفہ نہیں دیا، وہ گفٹ ایسا ہوگا کہ اس سے پہلے ہم نے کسی نبی کو یہ گفٹ نہیں دیا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک بڑے بڑے پیغمبر آئے، بڑے بڑے نبی
نبیوں کو ہم نے بھیجا۔ حضرت موسیٰ ڈائریکٹ ہم سے بات کیا کرتا تھا، حضرت نوح 950 سال تک 1000 سال تک اپنے قوم کی مار کھائی، تکلیفیں سہی، گالیاں برداشت کی۔ اور بھی بڑے بڑے انبیاء، حضرت ابراہیم جن کو آگ میں جلنا پڑا، آگ میں رہنا پڑا، ہم نے آگ کو گلے گلزار بنایا۔ حضرت زکریا جن کو آری سے چیر دیا گیا۔ اور بھی بڑے بڑے نبی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی صعوبتوں اور مشقتوں کو لمبے عرصے تک کاٹتے رہے، لیکن سنیں نبی، ہم نے کسی کو بھی ایسا تحفہ نہیں دیا جو تحفہ میں آپ کو دینے والا ہوں، اس لیے کہ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں، سب سے زیادہ ہمارے محبوب ہیں، لیکن سب سے زیادہ آپ کو ستایا جا رہا ہے، سب سے زیادہ آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اے نبی غمگین نہ ہو، میں تجھے تحفہ دینے والا ہوں۔ یہی تحفہ ہے معراج کا۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ معراج کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کب پیش آیا۔ آپ نبی بننے کے بعد 13 سال تک مکے میں رہے، تو مکے میں ہی آپ کی عمر 53 سال ہو گئی، 53، 50 پہ 3 سال۔ تو اختلاف ہے روایتوں میں بھی، صحابہ کرام کے اقوال میں بھی، علماء کے اقوال میں بھی، کہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے، جب آپ مدینہ نہیں گئے تھے، مدینہ جانے سے 1 سال پہلے، بعض نے 6 مہینہ پہلے، بعض نے 3 مہینہ پہلے، تو 10 قول ہے، تقریباً 10 باتیں ہیں مختلف کہ ہجرت کب پیش آیا یہ واقعہ۔ بہرحال ہجرت سے پہلے پیش آیا ہے، یہ یقینی ہے۔ اس کے بعد اس میں بھی اختلاف ہے کہ کس سال پیش آیا، کس مہینے میں پیش آیا، کس تاریخ کو پیش آیا۔ تو مشہور ہے کہ 27 رجب کو پیش آیا، ربیع الاول کا بھی ہے، ربیع الآخر کا بھی قول ہے، اور رجب کے بارے میں مشہور ہے۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ آپ حضرات کے ذہن میں معراج کا پورا خاکہ 45 صحابہ کرام سے یہ معراج کا واقعہ منقول ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، اس لیے یہ واقعہ برحق ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس پر ایمان رکھنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ اس دنیا سے آسمان پر لے جایا گیا، 7 آسمانوں سے اوپر لے جایا گیا، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر لے جایا گیا۔ اوپر گئے سدرۃ المنتہا تک، حضرت جبرائیل ساتھ میں تھے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا اب میرے بس کی بات نہیں ہے، وہاں سے نبی کتنے اوپر گئے، کہاں گئے، وہ اللہ کو معلوم ہے اور رسول اللہ کو معلوم ہے۔ ہمیں اس پر ایمان لازمی طور پر رکھنا پڑے گا، ذرہ برابر اگر ڈگمگایا تو ہمارا ایمان گیا۔ حالانکہ یہ ساری باتیں عقل سے باہر کی ہیں، کوئی ایک بات بھی عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ کیسے ہمارے نبی راتوں رات اتنے لمبے سفر پر جا کر مختلف چیزوں کو دیکھا، نبیوں سے ملاقات کی، نبیوں سے باتیں کی، جنت و جہنم کا سیر کیا، تفریح کی، جنت اور جہنم کے عجیب عجیب مناظر دیکھے، اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے جا کر کئی تحفے اور کئی گفٹ لے کر پھر نیچے آئے، پھر نیچے نبیوں سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ سے کئی بار بات چیت ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ گئے، اور جب آئے تو آپ کا بستر گرم ہے، آپ جس کنڈی کو لاک کر گئے ہیں وہ کنڈی اب تک ہل رہی ہے، یعنی چند منٹوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ پورا سفر کرا دیا۔ یہ عقل میں آنے کی بات ہے ہی نہیں۔ سائنس فیل ہے، دنیا کی ساری ٹیکنالوجی فیل ہے، لیکن یہ ہوا ہے۔ یہ اسی لیے ہوا، اللہ کو اپنی قدرت کا مظاہرہ بھی کرنا تھا کہ دیکھو تم غور کرو، اپنے
اپنے جسم میں ہی غور کرو، ہم نے تمہارے جسم کے اندر سینکڑوں رگ، ہزاروں رگ اور نس دیا ہے، کتنے تمہارے جسم میں ہڈیاں ہیں، کتنے جوڑ ہیں، اور سر کے اوپر بال اگانے والا، ناخن انگلی پر ناخن لگانے والا، اور زبان پر ہونٹ دینے والا، دانت دینے والا، مختلف جسم میں ایسی چیزوں کو پیدا کرنے والا اور ایسی جگہ پر پیدا کرنے والا۔ جب تم اس میں غور کرو گے تو یہ معلوم ہوگا کہ کوئی ایک ایسی ذات ہے جو ہماری عقل سے باہر ہے۔ اگر کوئی کروڑوں کوشش کرنے کے بعد، دنیا کی تمام تر طاقتور ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے بعد کے سامنے ساری مشینیں فیل ہیں، اللہ نے اس قدرت کا یہاں مظاہرہ کیا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، فرمایا ستارے کی قسم۔ کون ستارہ؟ ہمارے اور آپ کے محبوب، اللہ کے محبوب، اللہ نے ستارہ کہا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، جب وہ ستارہ اوپر گیا اور اوپر سے نیچے بھی آ گیا، اللہ کی تعریف دیکھیے، انوار، تجلیات، تمام فیض کو لے کر کے اوپر سے نیچے آئے، امت کے تمام گناہوں کو لے کر کے اوپر گئے، امت کے تمام درد اور کرب کو لے کر اوپر گئے، امت کی تمام فکروں کو لے کر اوپر گئے، امت کی تمام حاجتوں کو لے کر اوپر گئے، امت کی تمام ضرورتوں کو لے کر ہمارے نبی معراج پر گئے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس ستارے کی قسم جو امت کی تمام فکروں کو، دردوں کو، تمام گناہوں کو لے کر اوپر معراج پر تشریف لے آئے، اِذَا هَوَىٰ، تشریف بھی لے آئے، اور پھر یہاں میں نے ان کو انعام و اکرام دیا، راز و نیاز کی باتیں کی، میں نے ان کو عجیب عجیب گفٹ دیے، قیمتی تحفے اور تحائف دے کر ہم نے واپس کیا، اور وہ نیچے بھی چلے گئے۔ ایک ہی لفظ میں اللہ نے اتنے خزانے رکھ دیے ہیں، اتنے خزانے کھول دیے ہیں کہ اگر صرف اسی ایک لفظ کی میں تفسیر کروں تو انشاءاللہ 8-10 گھنٹہ بھی تفسیر کروں تو کم ہوگا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اللہ اس ستارے کی قسم کھا رہے ہیں، ہمارے نبی ستاروں کے مانند، ستارے کی طرح۔ اے ستارہ، آپ کی قسم ہے۔ قسم کس چیز کی کھاتے ہیں؟ جب بہت بڑا کوئی واقعہ ہوتا ہے، جب ہم نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہوتا ہے اور سامنے والا اس پر یقین نہیں کر رہا ہوتا، یا ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر میں یہ بات بولوں گا تو سامنے والے کو اس بات پر بھروسہ اور یقین نہیں ہوگا، تو ہم پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں یہ جو بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں۔ تو سامنے والا اب یقین کر لیتا ہے کہ اب یہ جو بول رہا ہوگا وہ سچ ہی بولے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کی قسم کھا لی۔ قسم کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کھاتے ہیں، کسی چیز پر بھروسہ دلانے کے لیے کھاتے ہیں، اطمینان دلانے کے لیے، مکمل یقین پیدا کرنے کے لیے کہ میری بات پر اعتماد اور یقین کرو، میں 100% سے زیادہ صحیح بول رہا ہوں۔ اللہ نے یہاں قسم کھا لیا، پہلے ہی کہا وَالنَّجْمِ، اے نبی، اے میرے چمکتے ہوئے ستارے، تمہاری قسم کھاتا ہوں اِذَا هَوَىٰ، جب تو اوپر آیا اور اوپر سے پھر نیچے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ لوگوں کے دماغ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی، اس لیے کہ دماغ کو بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ 100-150 گرام دماغ ہماری آنکھوں میں نہ، ہمارے دماغ میں اللہ نے وہ طاقت اور پاور دی ہے کہ ہم دیوار کے پیچھے دیکھ سکیں۔ اگر ہماری آنکھوں پر کوئی ہاتھ رکھ دے تو اس کے بعد ہماری آنکھیں کھلی رہنے کے بعد بھی بند ہو جاتی ہیں۔ ہماری آنکھوں میں وہ پاور ہے ہی نہیں، وہ طاقت ہے ہی نہیں کہ ہم ماورا کو دیکھ سکیں، پیچھے کی چیزوں کو دیکھ سکیں یا پردے کے باہر کی چیزوں کو دیکھ سکیں۔ اس کی ایک محدود، ایک لمٹ پاور، لمٹ صلاحیت ہے، ایک لمٹ طاقت دی ہے، ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ہماری عقلوں میں سوچنے کی ایک لمٹ صلاحیت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر ثابت کیا کہ تم اس کو سوچ تو نہیں سکتے ہو، تمہاری دماغ عقلوں میں یہ بات تو نہیں آ سکتی ہے، لیکن تم کو ماننا پڑے گا۔ جو ہمارے نبی ہیں، جو سب کے محبوب ہیں، یہ اوپر آئے تھے اور یہاں سے پھر نیچے گئے تھے۔ حضرت ام ہانی کے گھر آپ تشریف فرما ہے، مکے کے اندر آپ آرام کر رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔
اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو جب ساری چیزیں عقل سے باہر کی ہیں، عقل سے باہر سارا کام ہو رہا ہے، سمجھ سے اوپر سارا کام ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آنے والا سارا کام ہو رہا ہے، تو اللہ چاہتے ہمارے نبی کو حکم کر دیتے، ایسی طاقت پیدا کر دیتے، ہوا میں وہ پاور پیدا کر دیتے کہ ہمارے نبی صرف ہوا کو حکم دیتے، جا اور میرے محبوب کو اڑا کر کے آسمان پر لے کے آ جا۔ لیکن نہیں، حضرت جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل تو جا اور عادت کے خلاف جا اور میرے نبی کو فوراً وہاں سے لے کے آ جا۔ عادت کے خلاف کیسے؟ ہم جب کسی کے گھر جاتے ہیں، دروازے میں پہلے دستک دیتے ہیں، بیل بجاتے ہیں، اندر سے اجازت آتی ہے، دروازہ کھلتا ہے تو ہم داخل ہو جاتے ہیں، اجازت نہیں ملتی ہے واپس ہو جاتے ہیں، تو ہم دروازے سے جاتے آتے ہیں۔ لیکن حضرت جبرائیل کو کہا دروازے سے مت جانا، پہلے ہی تو ایسا کام کر لے کہ لوگوں کو لگے کہ آج کچھ عادت کے خلاف، آج کچھ دنیاوی قانون کے خلاف کام ہونے والا ہے۔ چھت پھاڑ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام ام ہانی کے گھر تشریف لائے، اوپر سے، چھت کے اوپر سے تشریف لائے، یہ بتانے کے لیے کہ آج عادت کے خلاف کام ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں پھر علماء نے، صوفیاء نے یہاں ایسے ایسے رموز و اسرار کی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ واقعی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کا دل مچل جائے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر فوراً نہیں کہا اے نبی اٹھ اور چل، اللہ نے آپ کو بلایا ہے، ادب سے بیٹھ گئے، آپ کے قدموں کو پیار سے ٹچ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ اب حضرت جبرائیل نے عرض کیا بڑے محبت سے، بڑے ادب سے، اے محبوب، آپ کو آپ کے محبوب نے ملنے کے لیے بلایا ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے کیا سبق ملا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنے بازو ہیں ان کے؟ اگر دو بازو کو صرف پھیلا دے تو پوری دنیا ان دو بازو کے اندر سمٹ کر کے آ جائے۔ وہ فرشتہ، وہ سید الملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ آج ہم اور آپ بڑی آسانی سے نبی کا نام لے لیتے ہیں، بڑی آسانی سے نبی کے حکم کو توڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے نبی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکا اور نہ کوئی قیامت تک سمجھ سکتا ہے۔ ہمارے نبی کو اگر اللہ نے پیدا نہ کرنا ہوتا تو اس زمین کو ہرگز نہ بناتے، اس آسمان کو کبھی نہ بناتے، اس دنیا کے نظام کو کبھی نہ چلاتے، ان ہرے بھرے درختوں کو کبھی نہ پیدا کرتے، ان انسانوں کو کبھی نہ بناتے، ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن اللہ کو ہمارے نبی کو بھیجنا تھا تو سب سے پہلے، بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان، چاند سورج، ہرے بھرے درختوں، پیڑ پودوں اور دنیا کی ہریالی سے اس دنیا کو سجایا تاکہ ہمارے نبی جب آئیں یہ تمام دنیا آپ کے استقبال کرے۔ ہمارے نبی کے استقبال میں اس دنیا کو بنایا گیا ہے، ہمارے نبی کے صدقے میں اس دنیا کو بنایا گیا ہے، ورنہ یہ دنیا، اس دنیا کا وجود کبھی نہ ہوتا اور اس کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ہمارے نبی کو دنیا میں بھیجنا تھا، اس لیے اللہ نے ان چیزوں کو بنایا۔ آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے یہ جبرائیل سے پوچھو یا اللہ سے پوچھو۔ اللہ کہتا ہے اے جبرائیل ادب سے جانا اور عرض کرنا محبوب نے ملنے کے لیے بلایا ہے۔ چنانچہ آپ کو فوراً وہاں سے مسجد حرام حطیم میں لایا گیا۔ جہاں حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو کعبے کے پاس سائڈ میں چھوٹی چھوٹی دیوار ہے نا، حطیم، وہاں پر لایا گیا، آب زمزم کے پاس لے جایا گیا، آپ کے قلب کو، آپ کے دل کو، قلب اطہر کو چیر کر نکالا، فرشتوں نے زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، نور اور حکمت اس میں بھری، اور پھر آپ کو کہا کہ چلیے اب براق پر آپ کو سوار کیا، اور وہ براق وہاں سے ایک قدم اٹھایا اور ایک دوسرا قدم جو رکھا وہ منتہائے نظر تک فوراً آپ لمحے میں مسجد اقصی پہنچ گئے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ اے نبی، وہ پاک ذات
سبحان الذی اسری، جس نے راتوں رات اس نبی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پل میں، جس طرح ہم آنکھ کی مٹکی پلک جھپکتے ہیں، پل میں پلک جھپکنے کے بقدر بس لوگوں نے دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے منتہائے نگاہ جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہے، اس براق کی تیزی اتنی تھی کہ ایک پاؤں اٹھا کر دوسرا پاؤں جہاں رکھتے تھے، ہم جہاں تک صاف میدان میں ہمارے پاس سامنے نظر کے سامنے کوئی گھر مکان نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، بالکل چٹیل میدان ہو، ہم جہاں تک دیکھ سکتے ہیں وہاں تک اس براق کا دوسرا قدم پڑتا تھا۔ وہ تیز سواری پر آپ کو سوار کر کے مسجد اقصیٰ جب لے جایا گیا، سارے انبیاء کرام موجود ہیں، حضرت آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبی تشریف لائے تمام کے تمام صف بصف کھڑے ہیں، صف لگا کر کسی کے انتظار میں۔ امام الانبیاء تشریف لائے، سلام پیش کیا، تمام کے تمام انبیاء کرام سر جھکا کر سب نے جواب دیا، اور پھر استقبال ہوا ہمارے نبی کا۔ تمام انبیاء کرام پیچھے ہیں، ہمارے نبی امامت کے لیے آگے تشریف لے گئے۔ سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ نے امامت فرمائی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا گیا، اے نبی اب آپ کو ایسے سفر پر چلنا ہے جہاں ان تمام انبیاء میں سے اب تک کوئی نہیں گئے، اور جہاں میں بھی نہیں گیا۔ چلیے اب اللہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ پھر یہاں سے تشریف لے گئے۔ اس درمیان جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ آ رہے تھے، بیت المقدس مسجد اقصیٰ، اس دوران آپ نے عجیب عجیب حالات دیکھے۔ عجیب عجیب قوم ہے، گناہوں میں مبتلا ہیں، اور الگ الگ عذاب ان پر آ رہا ہے، اور مختلف قسم کے عذاب میں وہ لوگ مبتلا ہیں۔ اور پھر جب آپ یہاں سے آسمان پر آپ نے جب سفر شروع کیا، آسمان کے دروازے پر جب پہنچے تو وہاں پر ہر دروازے پر، ساتوں آسمان پر داروغہ اور دربان موجود ہیں، جو بغیر پرمیشن کے کسی کو اجازت نہیں دیتے۔ اس سے ایک نقطہ آپ یہ سمجھیں کہ پہلے جن اور شیاطین اس دنیا سے، زمین سے آسمان تک اڑ کر چلے جاتے تھے۔ شیاطین زمین سے اڑ کر آسمان تک چلے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو حکم دیتا تھا کہ کل فلاں جگہ بارش برسانا ہے، کل فلاں جگہ یہ کرنا ہے، کل اس کی جان نکالنی ہے، کل فلاں جگہ موت لینا ہے، تو فرشتے آپس میں باتیں کرتے تھے۔ وہ باتیں کچھ اوپر سے وہ شیاطین سن لیا کرتے تھے، اور پھر اوپر سے آ کر زمین پر نجومیوں کو، کاہنوں کو، جو غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے تھے، ان نجومیوں کو کچھ بتلا دیا کرتے تھے۔ جیسے اگر بارش کے بارے میں بات ہو رہی ہے، با سن لیا، یا بارش سن لیا، اب آ کر کے بتلا دیا کہ کل بارش ہونے والی ہے، میں نے آسمان پر سنا ہے۔ اب وہ نجومی بڑے بڑے دعوے کرتے، لوگوں کو بلا کر کے اس کی خبر دے دیتے تھے، اور لوگ ان کو بہت بڑا خدا سمجھتے تھے، لوگ ان کو بڑا جادوگر، بڑا کاہن سمجھتے تھے، اور ان سے تمام باتیں معلوم کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول شروع ہوا، آپ کو جب نبی بنایا گیا، قرآن کی جب پہلی آیت نازل ہوئی، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے، اور شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا۔ اب اگر کوئی شیطان اوپر جانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ تارے کو توڑ کر اس کو مارتے ہیں، اور وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ تو آسمانوں پر بھی بڑا سخت انتظام ہے۔ ہمارے نبی کو لے کر گئے کون؟ حضرت جبرائیل، جا کر آواز دی۔ فرشتوں نے پوچھا، اے جبرائیل تم اکیلے ہو یا تمہارے ساتھ اور بھی کوئی ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں، تمہارے ساتھ اور بھی کوئی ہے؟
کہا ہاں میرے ساتھ محمد الرسول اللہ ہے، امام الانبیاء والاولیاء، امام الاولین والآخرین کو میں ساتھ لے کر آیا ہوں۔ کہا کس نے بلایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، اللہ کے حکم سے یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کے لیے مشتاق ہیں، آپ کے دیدار کے شوق میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے کب میرا محبوب آ جائے اور میں اپنے محبوب کا دیدار کروں، فیس ٹو فیس بات ہو جائے، بالکل آمنے سامنے ہو، جہاں میرے اور میرے محبوب کے درمیان کوئی بھی نہ ہو، جبرائیل تو بھی نہ ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب کو زیارت کے لیے بلایا ہے، فوراً دروازہ کھل گیا اور پھر آپ کا آسمانوں کا سفر شروع ہو گیا۔ اب آپ ایک ایک آسمان پر جا رہے ہیں، نبیوں سے ملاقات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نبیوں سے ملاقات ہو رہی ہے، آپ اوپر تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو پوری تفصیل بتاؤں گا، ذرا پہلے آنے کی کوشش کیجئے۔ بڑا دلچسپ سفر ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور پھر اس امت کو کیا تحفہ ملا اور اس واقعہ معراج کے کیا اسرار و رموز سفر تھا اور کیسا انعام و اکرام والا سفر تھا، اور ہمارے نبی کی ذات کیا ہے، یہ اس سفر سے آپ کو معلوم ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کی کامل محبت اور کامل اتباع نصیب فرمائے، نبی کے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے، نبی کی محبت ہمارے دل میں بھی ہو، ہماری زبان پر بھی ہو، ہمارے ہاتھ پاؤں اور خون کے قطروں قطروں میں اللہ بسا دے۔ بس یہی دعا کرتے رہیں، اللہ نبی کی محبت میں ہماری زندگی اور ہماری موت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔